قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی علماء کی خدمت میں حاضری دو اور ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھو۔ یہاں خالق کائنات نے علماء کی شان و عظمت کو بیان کیا کہ دنیا کے معاملات میں تمہاری رہنمائی کرنے والے تمہارے رہنما علماء دین ہیں۔ اور علماء دین کیوں رہنمائی نہ کریں؟ وہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء دین کو اپنا وارث قرار دیا ہے، تو یہ شان ہے علماء دین کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عوام کو علماء دین سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ علماء عوام کی رضا اور خوشنودی کے مطابق گفتگو کریں، بلکہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر کسی عالم دین سے کہیں غلطی ہو بھی جائے تو پھر دیگر علماء اس کی غلطی کی طرف رہنمائی کریں اور اسے بتائیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ علماء پر انگلی اٹھائے، علماء پر طعن و تشنیع کرے۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اگر ہم غور کریں، نظر دوڑائیں ماضی میں، تو یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ پہلے اگر کسی عالم دین سے غلطی ہوتی تھی تو عوام خاموشی اختیار کرتی تھی، علماء دین اس مسئلے کو حل کرتے تھے، آپس میں علماء دین رابطہ کر کے اس غلطی کی اصلاح کرتے تھے اور مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ جبکہ آج کا دور وہ پرفتن دور آ چکا ہے کہ اگر کوئی عالم کسی کے مزاج کے خلاف بات کر دے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ جاہل قسم کی عوام علماء کے خلاف فتوی بازیاں شروع کر دیتی ہے۔ عوام علماء کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ انہیں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ علماء کی شان کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بنو، او متعلمن، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، او مستمعن، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے سننے والے سیکھنے والے بن جاؤ، او محبن، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی علماء سے بغض اور نفرت رکھنے والے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، بڑے بڑے سنجیدہ قسم کے علماء گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جاہل قسم کی عوام ان کے خلاف فتوی بازیاں شروع کر دے گی، ان کے خلاف ایسے ایسے جملے استعمال کرے گی کہ علمان والحفیظ، ایک مہذب شخص سے ان جملوں کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علماء کے خلاف ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ ان کی ماؤں کو نہیں چھوڑا جاتا، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں تک پہ، ان کی بہنوں تک پہ کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے علماء کے خلاف جو شخص بولتا ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی عالم دین نے کوئی بات غلط کی ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کرے، علماء اس بات پر غور کریں۔ اگر علماء اس کو غلط محسوس کرتے ہیں، علماء پھر اس عالم دین سے رابطہ کر کے اس کا حل نکالیں۔ عوام کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے، یہ حق نہیں پہنچتا وہ کسی عالم دین پر انگلی اٹھائے۔ عالم کی شان کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 عبادت کرنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، اور ایک طرف ایک عالم دین ہے تو وہ شیطان پر ان 1000 کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے۔ تو علماء دین کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے خلاف بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کو اپنی اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا اور انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ کسی بھی عالم دین کے خلاف بات کرنا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر بالخصوص میں یہاں عرض کروں گا علماء دین سے، مقررین سے، قائدین سے کہ خدارہ عوام کو سنبھالیں، عوام کے سامنے کسی عالم دین کی برائی نہ کریں۔ اگر کسی عالم دین سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے اس کو علماء کی جماعت میں اس مسئلے کو لے کر جائیں، علماء سے اس بارے میں گفتگو کریں۔ اگر تمام علماء متفق ہو کر اس عالم دین کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو پھر اس عالم دین سے رابطہ کر کے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اس کے خلاف تمام علماء متحد ہو کر کوئی فیصلہ صادر کریں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے
کہ جس کو جو بات پتہ چلتی ہے منبر پر بیٹھ کر وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو کوئی بھی بات پتہ چلے وہ بڑے سے بڑے عالم دین کا لحاظ نہیں کرتا اور اپنے مزاج کے خلاف بات سن کر اس عالم کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کی طرف توجہ کریں، علماء کو چاہیے کہ وہ تحقیق کے بعد ہی کوئی بات کریں، صرف سنی سنائی باتوں کی طرف توجہ کر کے عوام کو متنفر نہ کریں۔ خدارا عوام علماء دین سے باغی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کو دیکھو وہ بڑے بڑے علماء دین کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، ہمارے بڑے علماء کو چاہیے کہ عوام کو سنبھالیں، ان کی رہنمائی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ایرا غیرہ علماء دین کے خلاف باتیں کرتا رہے اور پھر کسی بھی عالم دین پر کسی کو اعتماد نہ ہو۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ علماء سے اعتماد ختم ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ معاملات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں عوام کی سے بھی گزارش ہے کہ خدارا علماء کے خلاف بولنے میں احتیاط کریں، علماء کے خلاف ہرگز نہ بولیں۔ کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے علماء سے رابطہ کریں، علماء ہی اس کا حل نکالیں گے۔ اور علماء اور قائدین سے بھی گزارش ہے کہ خدارا عوام کو سمجھائیں اور اس طرف توجہ کریں کہ عوام علماء کے خلاف گفتگو نہ کرے، ورنہ یہ معاملات بہت دور تک بگڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔